اچھا جی، آج آپ سے تھوڑی سی بات ہو جائے پاکستانی میڈیا انڈسٹری کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے بارے میں۔ کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ اس کے بارے میں کچھ لکھا جائے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ذہن میں آ رہی تھیں، لیکن آج کل کی صورتحال ایسی ہے کہ لکھنے کے لیے کچھ نہ ماحول موافق ہے، نہ اس طرح سے جو ہے وہ موٹیویشن ہو رہی تھی۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک نیا تجربہ کیا جائے، ایک ویڈیو بنائی جائے، تھوڑی سی خود کلامی کی جائے۔ تو آپ میں سے جو لوگ مجھے جانتے ہیں، ظاہر ہے پاکستان میں میڈیا انڈسٹری سے تعلق رہا ہے، صحافت کی ہے، اندر رہ کر بہت کچھ دیکھا ہے۔ اب اتنے سالوں سے میرا ایک اور تعارف ہے، اب میں جرنلزم پڑھاتا ہوں، اب میں ایک آؤٹ سائڈر کی حیثیت سے باہر بیٹھ کر پاکستان کی میڈیا انڈسٹری کو دیکھتا ہوں۔ بہت سے سوالات میرے ذہن میں بھی آتے ہیں جن کے جواب میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو اس وقت ہو کیا رہا ہے پاکستان کی میڈیا انڈسٹری میں، اس کا فیوچر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور اس کا جو اس وقت تبدیلیاں پاکستان میں اور پوری دنیا میں آ رہی ہیں اس سے کیا تعلق ہے۔ اس مختصر ویڈیو میں اس پر تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا آج جو پاکستان میں میڈیا انڈسٹری کی صورتحال ہے، آپ نیوز بند ہو گیا ہے، ایک دو اور چھوٹے چھوٹے چینلز کی بارے میں سنا کہ وہ بھی بند ہو گئے ہیں یا بند ہونے کے قریب ہیں۔ تقریباً تمام جو بڑے اور چھوٹے چینلز ہیں ان میں تنخواہوں میں 30% سے لے کر کہیں 60%، کہیں 70% تک کٹ لگا دیا گیا ہے، اگر وہ مل رہی ہیں تو۔ اکثر جگہوں پر تو تنخواہیں مل ہی نہیں رہیں، دو دو تین تین مہینے، چار چار مہینے، چھ چھ مہینے کے ڈیلے کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو کیا یہ آج ہوا ہے، یہ کرونا کی وجہ سے ہوا ہے، یہ موجودہ حکومت کی وجہ سے ہوا ہے؟ میرا اس پر ٹیک تھوڑا سا مختلف ہے۔ ہم بطور انسان کمزور لوگ ہیں، ہم ایک امیڈیٹ اسکیپ گوٹ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی یہ جو حکومت آ گئی ہے اس کی وجہ سے ہو گیا ہے، کرونا آ گئی ہے اس کی وجہ سے ہو گیا ہے، اور یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بہت عرصے سے، اب تقریباً 7 سال ہو گئے ہیں مجھے میڈیا انڈسٹری سے باہر قدم رکھے ہوئے، اور میں اپنے دوستوں سے بار بار یہ سنتا ہوں کہ نہیں نہیں، ابھی یہ ٹیدنگ پرابلمز ہیں، ابھی یہ موجودہ صورتحال ہے، یہ ٹھیک ہو جائے گی، سیٹ ٹھیک ہو جائے گا، اکانومی ٹھیک ہو جائے گی۔ اور میرا بدستور یہ موقف رہا ہے کہ یہ صورتحال خراب سے خراب تر ہوگی۔ اس کا نہ امیڈیٹ ٹرم میں اور نہ لانگ ٹرم میں کوئی فیوچر ہے۔ میرے پاس اس کی ریزنز کیا ہیں؟ دیکھیے، پاکستان میں اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو اب نہ ایک ڈاؤن ورڈ اسپائرل ہوتا ہے ایک چیز کا، پھر ایک اپ ورڈ اسپائرل ہوتا ہے، پھر دوبارہ ڈاؤن ورڈ اسپائرل ہوتا ہے۔ ہسٹوریکلی کیا ہوتا رہا ہے پاکستان میں؟ ہم ایک ایسی قوم ہے جو بھیڑ چال کو پسند کرتی ہے، بھیڑ چال پہ چلتی ہے بغیر سوچے سمجھے کہ یہ معاملات کدھر جا رہے ہیں۔ پاکستان بنا شروع کے کچھ سال ہر ایک کو سرکاری نوکری چاہیے تھی، پی ٹی سی، سی ٹی، ٹیچنگ کوالیفیکیشنز، وہ سب سے آسان طریقہ تھا کہ جی ہر کوئی ٹیچنگ کوالیفیکیشنز کر رہا ہے، ہر کسی کو سرکاری نوکری چاہیے، ہر کوئی ٹیچنگ جاب میں جانا چاہتا ہے۔ کچھ عرصہ چلا، ختم ہو گیا۔ اس کے بعد دور آیا کہ جی ہر کوئی وکیل بن رہا ہے، دھڑا دھڑ کالج کھل رہے ہیں، پرائیویٹ کالج کھل رہے ہیں، ختم ہو گیا۔ اس کے بعد کیا آیا؟ ایم بی ایز کا دور آیا، جی بزنس ایڈمنسٹریشن کر لو، بڑی اچھی نوکری مل جائے گی، بینک میں مل جائے گی، پرائیویٹ نوکری مل جائے گی۔ 8 10 سال چلا، ختم ہو گیا۔ پھر آیا کمپیوٹر سائنس کا دور، گلی گلی جو ہے وہ شارٹ کورسز کرائے جا رہے ہیں، کمپیوٹر سینٹر کھول رہے ہیں، ڈگریاں ہو رہی ہیں، پرائیویٹ کالج کرا رہے ہیں۔ 10 12 سال چلا، ختم ہو گیا۔ آج آپ جا کر پوچھیں نا کہ ان ایم بی ایز کو اور ان کمپیوٹر سائنس کے گریجویٹس کو اور شارٹ کورسز کرنے والوں کو کون پوچھتا؟ ٹھیک ہے، پچھلے جو 15 سال تھے، 2002 میں اگر آپ یہ کہیں کہ پہلا چینل آیا، تو اس کے بعد پچھلے 15 16 17 18 سال، ابھی ہم 2020 میں کھڑے ہیں، وہ میڈیا انڈسٹری کے تھے۔ میرے حساب میں میڈیا انڈسٹری اپنی جو اس کی شیلف لائف تھی اس سے زیادہ سروائیو کر گئی ہے۔ 10 12 سال
گزارنے کے بعد جو اس کی جان ہے اس کے جسم سے وہ نکلنی شروع ہو گئی تھی. پہلی بات تو یہ کہ پرائیویٹ میڈیا پاکستان میں شروع کیوں ہوا. میں ان لوگوں میں شامل ہوں جنہوں نے اخبارات سے شروع کیا. صرف پرائیویٹ ٹیلی ویژن کوئی نہیں تھا. جو ایک چینل تھا وہ پی ٹی وی تھا, سرکاری چینل تھا. پرائیویٹ جو میڈیا ہے جس اب, اور بدقسمتی سے پاکستان میں میڈیا سے مراد اب صرف ٹیلی ویژن لی جاتی ہے. یہ ٹیلی ویژن چینل پاکستان میں آئے کیوں؟ جنرل مشرف نے اس کو پروپیگنڈا کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی. کارگل وار کے بعد ان کا خیال تھا کہ شاید ہم پروپیگنڈا وار میں قریب جو انڈیا کے نہیں آ سکے, اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم جو ہے پرائیویٹ چینل ہمارے پاس نہیں ہے. لائسنس دیے گئے تمام سیٹ جن کا ان سے پہلے یہ خیال تھا کہ ہمارے بزنس انٹرسٹ تو بہت اچھے ہیں, ہم بہت پیسے کما رہے ہیں, لیکن ہمیں ایک رپورٹر جو ہے, جو کہیں کامرس رپورٹر ہے, کہیں بزنس ایڈیٹر ہے, وہ ہمارے پاس آتا ہے, اس کو چائے بھی پلانی پڑتی ہے, اس کی خاطر مدارت بھی کرنی پڑتی ہے, تو ہمارے پاس تو اتنے پیسے ہیں, ہم خود کیوں نہ چینل کھول لیں جا کے. سو دھڑا دھڑ جو ہے انہوں نے چینل کھولنے شروع کیے. یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں, گھول کے پی لیں کہ سیٹ اگر کسی انڈسٹری میں گھستا ہے تو وہ اپنا فائدہ کرنے کے لیے گھستا ہے, وہ آپ کا فائدہ کرنے کے لیے نہیں گھستا, نہ وہ کرے گا. اگر آپ اس انتظار میں ہیں تو آپ صرف اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں, اس کا سیٹ کی صحت پر یا کسی اور کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر آپ تمام چینلز کا فائنینشیل لے آؤٹ دیکھیں تو سب کے سب شروع کے کچھ عرصے کو چھوڑ کے فائنینشیل مشکلات کا شکار رہے ہیں. کوئی بھی اس طرح سے پیسہ نہیں بنا رہا, کیونکہ پاکستان کی انڈسٹری چھوٹی ہے, جو آؤٹ لے ہے اس کا اشتہارات کا وہ بہت کم ہے, اور اس انڈسٹری میں اب اتنے زیادہ پلیئر آ گئے ہیں کہ اس ایک کیک میں سے اپنا حصہ لینے کی کوشش میں وہ حصہ چھوٹے سے چھوٹا ہوتا جا رہا ہے. اگر وہ سیٹ کے لیے چھوٹا ہوتا جا رہا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کا کتنا حصہ پھر آپ تک پہنچے گا. سو اس کے بعد کیا ہوا؟ بجٹ کٹس شروع ہوئے, لوگوں کو نکالا جانے لگا, تنخواہوں میں کٹوتی ہوئی, اور اب جو ہے وہ رواج یہ بن گیا ہے کہ جن کی زیادہ تنخواہیں ہیں ان کو نکالو اور ٹرینیز رکھ کر اور انٹرنیز رکھ کر کام چلاؤ. یہ اسی طرح سے رہے گا. ٹھیک ہے, میں کئی سالوں سے جو ہے اپنے ان تمام دوستوں کو جو یہ سن رہے ہیں وہ اس کی گواہی دیں گے, یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہوگا. جب 3 اتفاقات تو مجھے یاد ہیں. جب بول ٹی وی آیا, جس قسم کے اشتہارات انہوں نے دیے سٹاف کو ہائر کرنے کے لیے, میں نے اپنے تمام دوستوں کو جو بڑے ایگر تھے کہ جی بہت انقلاب آنے والا ہے, میں نے ان سب کو یہ کہا کہ جس قسم کا وہ اشتہار دے رہے ہیں اس طرح کوئی ورکر بھرتی نہیں کیا جاتا, کوئی صحافی بھرتی نہیں کیا جاتا, اس طرح اسمگلر بھرتی کیے جاتے ہیں. لیکن لوگ گئے, لوگوں نے ہمیں یہ کہا کہ آپ پیسمسٹ ہو رہے ہیں یا آپ جو حالات درست ہونے والے ہیں اس کے خلاف ہیں. ٹھیک ہے, امید ہونی چاہیے, لیکن امید کسی بنیاد پر ہونی چاہیے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ بے روزگار بھی ہوئے, اور انہوں نے انہی مالکان کو گالیاں بھی دیں, ان کے خلاف مظاہرے بھی کیے. پھر کیپٹل ٹی وی آیا. میں نے دوبارہ اپنے تمام دوستوں سے یہ کہا کہ ایک اب تک کی جو صورتحال ہے اس میں تمام مالکان بہت زیادہ پیسہ ہونے کے باوجود, ملٹیپل بزنسز ہونے کے باوجود, اور کوئی بظاہر پولیٹیکل ایفیلیشن نہ ہونے کے باوجود اگر کمپرومائزز کرنے سے باز نہیں رہ سکتے اور انہیں بھی بجٹ کٹس لگانے پڑتے ہیں, انہیں بھی حکمرانوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں, تو ایک ایسا چینل جس کے مالک کا بظاہر تعارف یہ ہے کہ وہ ایک سرکاری ملازم تھا اور اس کی پیپلز پارٹی سے ایفیلیشن ہے, اور اس نے اپنی اس ملازمت کے دوران کچھ پیسے بنا لیے ہیں, آخر وہ اس اندھے کنویں میں کتنے پیسے جھونک لے گا اور وہ کب تک اس کو چلا پائے گا؟ آخر وہی ہوا, کیپٹل کی بھی جان بہت جلدی نکل گئی. تیسرا جو انسٹنس ہے وہ یہ ہے آپ ٹی وی کا. جب آپ ٹی وی آیا, میں نے اپنے تمام دوستوں کو جو اس میں جانے کا ارادہ رکھتے تھے, ظاہر ہے اگین اگر کوئی اپرچونٹی ملتی ہے تو اس کو جو اویل کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے یا جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ اس کے لیے آگے بڑھتا ہے. لیکن میں نے سب سے یہ کہا کہ آفتاب اقبال جس چینل کا چہرہ ہوگا
جس کی شہرت میں اس شخص سے زندگی میں کبھی نہیں ملا. میری تمام معلومات جو ہیں ان کی بنیاد وہ خبریں ہیں جو اس کے متعلق گردش کرتی رہی ہیں لاہور شہر میں اور ہم تک پہنچتی رہی ہیں. میں نے اسی شہر میں رہ کر رپورٹنگ کی ہے, لوگوں سے میل ملاقات رہی ہے. آفتاب اقبال کی شہرت اس وقت سے جب تک اس نے ایک پروڈکشن ہاؤس بنایا تھا یا اس کے بعد جب یہ وٹو کا کے ساتھ اس کا میڈیا دیکھتا رہا تھا, ایک دہاڑی باز کے علاوہ کچھ نہیں رہی. ٹھیک ہے, اس کو اللہ نے رنگ لگائے, اس کا ایک آئیڈیا کلک کر گیا, وہ چل گیا, لیکن ایک ایسا آدمی جس کی شہرت ایک دہاڑی باز کے طور پر رہی ہے, میں تو کم از کم اس کے ساتھ اپنا مستقبل وابستہ کرنے میں کافی تحفظات کا شکار رہوں گا. یہ بات میں نے اپنے تمام دوستوں سے کی, میرا خیال ہے ان کو یاد ہوگی, لیکن اس کے باوجود لوگ وہاں گئے اور انہوں نے جو اس کا انجام ہوا اب وہ بھی دیکھ لیا. میں ان میں سے کسی کو قصوروار نہیں سمجھتا. اگر میں اس میڈیا انڈسٹری کا حصہ اس وقت ہوتا تو شاید میں بھی یہی کر رہا ہوتا, شاید مجھے بھی جو اپرچونٹی ملتی میں اس کو اویل کرنے کی کوشش کرتا. لیکن جو بنیادی نقطہ میں یہاں اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ انڈسٹری نہ صرف ڈاؤن ورڈ اسپائرل میں ہے بلکہ اب یہ فری فال میں ہے. چینل نہ صرف بند ہوں گے, یہ کرونا کی جو صورتحال نہیں ہے جس میں یہ انڈسٹری آلریڈی اسٹرگل کر رہی تھی, اب ایک اور بہانہ مل جائے گا اور اس میں بڑی حد تک حقیقت ہوگی جب تمام سیٹ یہ کہیں گے کہ ہم اس چینل کو چلانے کے قابل نہیں ہیں. پرانے زمانے میں جو چند اخبارات میں صورتحال ہوتی تھی جب مالکان یہ کہا کرتے تھے کہ ہم پیسے نہیں دیں گے, آپ بغیر پیسوں کے کام کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کریں, یا تھوڑے پیسوں میں کام کرنا چاہتے ہیں اور جب ہمارے پاس پیسے ہوں گے تو بے شک کریں. اگر تو آپ اس صورتحال کے لیے اپنے آپ کو تیار پاتے ہیں تو ضرور اس میں رہیں. اس انڈسٹری پر اب بالکل وہی صورتحال ہے جو ایک زمانے میں مقابلے کے امتحان کے بارے میں CSS کے بارے میں کہا کرتا تھا کہ اس میں اب صرف 2 قسم کے لوگ جو ہیں وہ پنجہ آزمائی کرتے ہیں. ایک وہ جن کے پاس زندگی میں کچھ نہیں ہوتا اور وہ یہ سوچ کر اس فیلڈ میں آتے ہیں کہ جو کچھ بنانا ہے وہ اسی سے بنانا ہے. دوسرے وہ لوگ اس میں آتے ہیں جن کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے, انہیں روزگار کی یا اپنا کچن چلانے کی فکر نہیں ہوتی اور وہ چاہتے ہیں کہ چلو تھوڑا سا ٹپا بھی ہو جائے, تھوڑی سی ہماری ذرا دھاک بھی معاشرے میں بیٹھنی چاہیے کہ ہمارے پاس ایک پاور پوزیشن بھی ہے. یہ پاور پوزیشن جو جرنلسٹ کی اس معاشرے میں ہے وہ ایک بہت رنگین دھوکہ ہے. میں نے اس کے پیچھے زندگیاں برباد ہوتے لوگوں کی دیکھی ہیں جب کوئی یہ کہتا ہے کہ میرا بڑا انفلوئنس ہے, میرا فلانا بڑا یار ہے یا میرا فلانا جو ہے وہ بڑا دشمن ہے اور میں اس کو سبق سکھاؤں گا, تو مجھے باقاعدہ ہنسی آتی ہے. وہ پوزیشن کسی کام کی نہیں ہے اگر آپ مہینے کے اینڈ پر اپنے بچوں کی فیس دینے کے قابل نہیں ہیں, آپ اپنے مکان کا کرایہ دینے کے قابل نہیں ہیں, اور آپ کے گھر والے اگر آپ کی وہ جو پھوک آپ کے اندر بھری ہوئی ہے اگر اس کا فائدہ آپ کے گھر والوں کو نہیں ہو رہا تو وہ میرے خیال میں ایک رنگین دھوکے سے زیادہ کچھ نہیں ہے. تو اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پر اپنے گھر والوں کا پریشر نہیں ہے, آپ کو پیسے نہ بھی ملیں تو آپ زندگی گزار سکتے ہیں, آپ کے پاس کچھ اور مینز ہیں, کوئی آپ سائڈ پر کوئی کاروبار کر رہے ہیں یا آپ کے گھر والے آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں. یا اگر آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم جرنلزم میں ہوں گے تو ہم نہ صرف اپنے لیے پیسہ بنا سکیں گے بلکہ اتنا پیسہ بنا سکیں گے کہ ہم اس سے بہت کچھ اور کر سکیں گے, تو پھر بھی شاید یہ پروفیشن آپ کے لیے ہے. یا پھر آپ اگر ایک ینگسٹر ہیں جو نئے جو ہے میڈیا سکولز سے نکل رہے ہیں اور ان کو یہ شوق ہے کہ ہم نے ٹی وی پر آنا ہے, ہماری شکل نظر آنی چاہیے, لوگ ہمیں جاننے چاہیے, تو بھی شاید آپ یہ کر لیں. لیکن اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ اس سے آپ کی مالی مشکلات دور ہوں گی اور اس کا ایک لانگ ٹرم فیوچر ہوگا اور آئندہ کہیں جا کر یہ جو مشکلات ہے یہ ختم ہو جائیں گی, تو ایسا قطعاً نہیں ہوگا. یہ خیال اپنے دل سے نکال دیجئے. اب سوال یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو کرنا کیا چاہیے. اس کا میرے پاس کوئی ریڈی آنسر نہیں ہے, لیکن میں بہت عرصے سے اپنے دوستوں سے یہ پریچ کر رہا ہوں کہ آپ جرنلزم
کے پروفیشن میں اگر ہیں، فوری طور پر اس سے نہیں بھی نکل سکتے تو کم از کم اس سے باہر اپنے لیے راستے تلاش کرنے کی کوشش کریں، سوچنا شروع کریں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ میں جب لوگوں سے بات کرتا ہوں تو مجھے دو بنیادی جو اعتراضات ہیں یا دو بنیادی خدشات ہیں وہ سننے میں آتے ہیں۔ ایک کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، دوسرا یہ کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اگر سوچا جائے، اگر کوشش کی جائے تو یہ دونوں جو مسائل ہیں یہ حل طلب ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ اور آپ کے وہ تمام دوست جو آپ کے ارد گرد اس دفتر میں بیٹھتے ہیں اور روزانہ شام کو یہ گفتگو کرتے ہیں کہ ہمارے مالی مسائل کا حل کیا ہوگا اور اگلی تنخواہ کب آئے گی، یہ سب کا مشترکہ مسئلہ ہے۔ اگر مشترکہ مسئلہ ہے تو سب کو مل کر اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ آپ اپنے ریسورسز پول کریں، آپ اپنی ایفرٹ پول کریں۔ اگر آپ ایک چھوٹی سی دکان بھی کھول لیں گے، ایک ٹھیلا بھی لگا لیں گے، تو آپ اس سے زیادہ پیسے کمائیں گے جنرلی جو آپ کو اس میڈیا ہاؤس میں اس وقت مل رہے ہیں یا ملنے کی امید ہے۔ اگر آپ وقت نہیں دے سکتے تو 8 گھنٹے کی شفٹ میں آپ کام کرتے ہیں، کیوں نہیں ایک آدمی اپنی شفٹ کے علاوہ وہاں جا کے کام کر سکتا ہے اور دوسرا آدمی جو ہے جب اس کی شفٹ ختم ہو جائے تو وہ وہاں آ کر ڈیوٹی سنبھال لے اور دوسرا اپنے چینل میں یا اپنے اخبار میں چلا جائے۔ حل ممکن ہے۔ بہت سے کاروبار ایسے ہیں جو کم سرمایہ سے شروع ہو سکتے ہیں، اور جب کم سرمایہ آپ سٹیک پر لگائیں گے تو آپ کا رسک فیکٹر بہت کم ہوگا۔ بہت سے ایسے لوگ میری طرح جو دیہاتی علاقوں سے آئے ہیں، اگر وہ واپس جا کر اپنے علاقوں میں کھیتی باڑی بھی کر لیں گے، کچھ ایکڑ ٹھیکے پہ بھی لے لیں گے، تو شاید وہ اس سے زیادہ پیسے کمائیں گے جو اس وقت وہ یہاں رہ کر کما رہے ہیں۔ آپ سب یوٹیوبر نہیں بن سکتے، آپ سب جو ہے گھر میں بیٹھ کے پیسہ نہیں کما سکتے۔ کیا کسی کو ٹرانسلیشن کا کام مل سکتا ہے، کیا کوئی کتاب لکھ سکتا ہے، کیا کسی اسکول میں پڑھا سکتا ہے، کیا کوئی ٹیوشن کر سکتا ہے، کیا کسی کی تعلیمی استعداد ایسی ہے کہ وہ اس کو آگے بڑھا سکتا ہے۔ جس طرح میں نے سوچا، مجھے اس وقت جب یہ سمجھ آئی تو میں اس لائن پر نکل لیا۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ سوچنا شروع کریں گے تو رستے نکلیں گے۔ کسی ایک رستے کو پکڑ کر اس پر اللہ کا نام لے کر آگے بڑھ جائیں۔ یہ خیال دل سے نکال دیں کہ سیٹھ آپ کے مالی حالات بہتر کرے گا یا اس کے دل میں آپ کا خیال آئے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اور اب اس وقت جب سیٹھ کے دوسرے بزنسز پر ضرب پڑے گی، جب وہاں پہ فنڈنگ کٹس ہوں گے، جب ان کو اپنے خرچے کنٹرول کرنے پڑیں گے، جب ان کی دکانیں بند ہونے کی باری آئے گی، تو سب سے پہلے جو دکان ان کو بند کرنی پڑے گی وہ میڈیا کی دکان بند کریں گے، جو اب تک اس بنیاد پر چل رہی تھی کہ چلو اگر یہ منافع نہیں بھی کما رہی تو دوسری جگہوں سے تو منافع مل رہا ہے نا، یہاں سے ہمارا شوق پورا ہو رہا ہے۔ اگر دوسری جگہوں سے بھی منافع اتنا نہیں ہوگا تو گھاٹے والی دکان وہ سب سے پہلے بند کریں گے۔ اس سینیریو کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ دوسری بات جو ایڈیٹوریل کنٹرول کی ہے وہ بھی اسی کے ساتھ منسلک ہے۔ سیٹھ کے منہ کو خون لگ چکا ہے، اسے اس بات کا مزہ آ رہا ہے کہ کنٹرول میرے پاس ہے، میں فیصلہ کرتا ہوں کہ کیا خبر ہے کیا خبر نہیں ہوگی۔ وہ یہ کنٹرول کبھی نہیں چھوڑے گا، بے شک دکان اس کی طرف سے بند ہو جائے۔ اگر آپ کو کام کرنا ہے تو اسی صورت میں کرنا ہے کہ مرضی بھی سیٹ کی ہوگی، ایڈیٹوریل کنٹرول بھی اس کا ہوگا، پیسے بھی وہ دینا چاہے گا یا نہیں دینا چاہے گا، آپ اس کو مان کر چلیں گے۔ اور اگر یہ ساری چیزیں آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہیں تو خدا کو مانیں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کوئی نئے راستے تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ یہ انڈسٹری اب بالکل اپنا جو ہے آخری سانسیں لے رہی ہے۔ کیا آپ نے اسی کے ساتھ آخری سانسیں لینی ہیں اور آپ کا دم اسی دفتر کی سیڑھیوں پر نکلنا ہے، یا آپ نے کھلی فضا میں نکل کر سانس لینا ہے اور اپنے لیے نئے راستے نکالنے ہیں؟ یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔